قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ایمان کے ساتھیوں، دعا صرف خدا سے مانگنی چاہیے، اس کے سوا کبھی کسی کو حاجت روائی کے لیے نہ پکارے۔ دعا عبادت کا جوہر ہے اور عبادت کا مستحق صرف اور صرف ہمارا خدا ہے۔ حاجت روائی کے سارے اختیارات اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں، اس کے سوا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں، سب اسی کے محتاج ہیں۔ اس کے سوا کوئی نہیں جو بندوں کی پکار کو سنے اور ان کی دعاؤں کا جواب دے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انسانوں تم سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ ہی ہے جو غنی اور بے نیاز اور اچھی صفات والا ہے۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر لیا تو تم بھی ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کو حرام سمجھو۔ میرے بندو تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے سوائے اس شخص کے جس کو میں ہدایت دوں۔ میرے بندو تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے سوائے اس شخص کے جس کو میں کھلاؤں، بس تم مجھ سے روزی طلب کرو۔ میرے بندو تم میں سے ہر ایک ننگا ہے سوائے اس کے جس کو میں پہناؤں، بس تم مجھ سے لباس طلب کرو۔ میرے بندو تم رات میں بھی اور دن میں بھی گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، معاف کر دوں گا، بس تم مجھ سے معافی طلب کرو۔ اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آدمی کو تمام حاجتیں خدا ہی سے مانگنی چاہیے، یہاں تک کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو خدا ہی سے مانگے، اور اگر نمک کی ضرورت، شکر کی ضرورت ہو بھی تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنی تمام چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کے لیے اللہ ہی کو پکارے، اس کے سوا کوئی دعا کا سننے والا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مرادیں پوری کرنے والا ہے۔ دعا گہرے اخلاص اور پاکیزہ نیت سے مانگیے اور اس یقین کے ساتھ مانگیے کہ جس خدا سے آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے حالات کا پورا یقین علم بھی رکھتا ہے اور آپ پر انتہائی مہربان بھی ہے، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی پکار کو سنتا اور ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس اللہ کو پکارو اور اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہو۔ بے شک، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے تعلق پوچھیں تو انہیں بتا دیجئے کہ میں ان سے بہت زیادہ قریب ہوں، ان کی رگے جاں سے بھی میں ان سے قریب ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، لہٰذا انہیں میری دعوت قبول کرنی چاہیے اور مجھ پر ایمان لانا چاہیے تاکہ وہ راہ راست پر چلے آئیں۔ حدیث میں ہے، اپنی دعاؤں کے قبول ہونے کا یقین رکھیے، حضور قلب سے دعا کریں، دل سے دعا کریے۔ خدا ایسی دعا کو قبول نہیں کرتا جو غافل اور بے پرواہ دلی سے نکلی ہو۔ دعا انتہائی عاجزی اور خشوع و خضوع کے ساتھ مانگیے، دل سے مانگیے۔ خشوع و خضوع سے مراد یہ ہے کہ آپ کا دل خدا کی ہیبت اور عظمت و جلال سے لرز رہا ہو، کانپ رہا ہو، اور جسم کی ظاہری حالت پر بھی خدا کا خوف پوری طرح ظاہر ہو چکا ہو، اور نگاہیں جھکی ہوئی ہوں، آواز پست ہو، اعضاء ڈھیلے پڑے ہوئے ہوں، آنکھیں نم ہوں اور تمام انداز و اطوار سے مسکینی اور بے کسی ظاہر ہو رہی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز کے دوران اپنی داڑھی کے بالوں سے کھیل رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم پر بھی خشوع طاری ہوتی۔ دراصل دعا مانگتے وقت آدمی کو اس تصور سے کانپنا چاہیے، لرزنا چاہیے کہ میں ایک درماندہ فقیر، ایک بے نو مسکین ہوں، اگر خدا نہ خواستہ میں اس در سے ٹھکرا دیا گیا تو پھر میرے لیے کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ میرے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ملا ہے خدا ہی سے ملا ہے، اور اگر خدا نے نہ دیا تو دنیا میں کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں ہے جو مجھے کچھ دے سکے۔ خدا ہی ہر چیز کا وارث ہے، اسی کے پاس ہر چیز کا خزانہ ہے، اور وہ اگر عطا کر دے تو اس کے خزانے میں ذرا برابر بھی کمی نہ ہوگی۔ دعا کو چپکے دھیمی آواز میں مانگیے، خدا کے حضور ضرور گڑ گڑائیے۔ بندے کی عاجزی اور انکساری اور فریاد صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ہونا چاہیے۔ بعض اوقات دعا زور سے بھی کر سکتے ہیں، یا تو تنہائی میں ایسا کریں، یا پھر جب اجتماعی دعا کر رہے ہیں، محفل کی دعا ہے، تو اس وقت بلند آواز سے دعا کر سکتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ سن کر آمین کہیں۔ عام حالات میں خاموشی کے ساتھ پست آواز میں ایک بے بس بندے کی طرح دعا مانگیے۔ دعا کرنے سے پہلے کوئی نیک عمل ضرور کریں،
مثلاً کچھ صدقہ و خیرات کریں، کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں یا نفلی نماز اور روزوں کا اہتمام کریں، اور اگر خدا نخواستہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو اپنے اعمال کا واسطہ بھی دے سکتے ہیں جو آپ نے پورے اخلاص کے ساتھ صرف خدا کے لیے کیا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 3 ایسے اصحاب کا واقعہ سنایا جو ایک اندھیری رات میں غار کے اندر پھنس گئے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے مخلصانہ عمل کا واسطہ دے کر خدا سے دعا کی اور خدا نے ان کی مصیبت کو دور فرما دیا۔ واقعہ بڑا ہی دلچسپ ہے کہ 3 ساتھیوں نے ایک رات ایک غار میں پناہ لی۔ خدا کا کرنا، پہاڑ سے ایک چٹان پھسل کر غار کے منہ پر آ پڑی اور غار بند ہو گیا۔ ان کے بس میں نہیں تھا کہ اس کو ہٹا کر غار کا منہ کھول دیں۔ مشورہ یہ ہوا کہ اپنی اپنی زندگی کے مخلصانہ بہت ہی خاص عمل کا واسطہ دے کر خدا سے دعا کی جائے۔ کیا عجب کہ خدا سن لے اور اس مصیبت سے نجات مل جائے۔ چنانچہ ایک نے کہا، میں جنگل میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور اسی پر میرا گزارا تھا۔ جب میں جنگل سے واپس آتا تو سب سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو دودھ پلاتا اور پھر اپنے بچوں کو ایک دن میں دیر سے آیا۔ بوڑھے ماں باپ سو چکے تھے، بچے جاگ رہے تھے اور بھوکے تھے، لیکن میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ ماں باپ سے پہلے بچوں کو پلاؤں، اور یہ بھی گوارا نہ کیا کہ والدین کو جگا کر تکلیف پہنچاؤں۔ چنانچہ میں رات بھر دودھ کا پیالہ لیے ان کے سرہانے کھڑا رہا۔ بچے میرے پیروں میں چمٹ چمٹ کر رو رہے تھے، لیکن میں صبح تک اسی طرح کھڑا رہا۔ خدایا، میں نے یہ عمل خالص تیری خاطر کیا، تیری رضا کے لیے کیا۔ تو اس کی برکت سے غار کے منہ سے چٹان ہٹا دے، اور چٹان اتنی ہٹ گئی کہ آسمان نظر آنے لگا۔ سبحان اللہ۔ دوسرے نے کہا، میں نے کچھ مزدوروں سے کام لیا اور سب کو مزدوری دے دی، لیکن ایک شخص اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد جب وہ مزدوری لینے آیا تو میں نے اس سے کہا کہ یہ گائیں، بکریاں اور یہ نوکر چاکر سب تمہارے، لے جاؤ۔ وہ بولا، خدا کے لیے مذاق نہ کریں۔ میں نے کہا، مذاق نہیں ہے، واقعی یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ تم جو رقم چھوڑ کر گئے تھے میں نے اس کو کاروبار میں لگایا، خدا نے اس میں برکت دی، اور یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو سب اسی سے حاصل ہوا۔ یہ تم اطمینان کے ساتھ لے جاؤ، سب کچھ تمہارا ہے۔ اور وہ شخص سب کچھ لے کر چلا گیا۔ خدایا، یہ میں نے محض تیری رضا کے لیے کیا۔ خدایا، تو اس کی برکت سے غار کے منہ سے اس چٹان کو دور فرما دے۔ خدا کے کرم سے چٹان اور ہٹ گئی۔ پھر تیسرے نے کہا، میری ایک چچزاد بہن تھی جس سے مجھ کو غیر معمولی محبت ہو گئی تھی۔ اس نے کچھ رقم مانگی، میں نے رقم مہیا کر دی، لیکن جب میں نے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے پاس بیٹھا تو اس نے کہا، خدا سے ڈرو اور اس کام سے باز رہو۔ میں فوراً اٹھ بیٹھا اور میں نے وہ رقم بھی اس کو بخش دی۔ اے خدا، تو خوب جانتا ہے کہ میں نے یہ سب محض تیری خوشنودی کے لیے کیا، تیری رضا کے لیے کیا۔ خدایا، تو اس کی برکت سے غار کے منہ کو کھول دے۔ خدا نے غار کے منہ سے چٹان ہٹا دی اور تینوں کو خدا نے اس مصیبت سے نجات بخشی۔ نیک مقاصد کے لیے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو خدا کی ہدایت کے مطابق سنوارنے اور سدھارنے کی بھی کوشش کریں۔ گناہ اور حرام سے پوری طریقے سے پرہیز کریں۔ برابر دعا کرتے رہیے۔ خدا کے حضور اپنی عاجزی، احتیاج اور عبودیت کے اظہار خود ایک عبادت ہے۔ خدا نے خود دعا کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی سنتا ہوں۔ دعا کرنے سے کبھی نہ اکتائیے اور اس چکر میں کبھی نہ پڑیے کہ دعا سے تقدیر بدلے گی یا نہیں، تقدیر کا بدلنا یا نہ بدلنا، دعا کا قبول کرنا یا نہ کرنا خدا کا کام ہے، جو علیم حکیم ہے، جو غیب کا علم رکھنے والا ہے۔ بندے کا کام بہرحال یہ ہے کہ وہ ایک فقیر محتاج کی طرح برابر اس سے دعا کرتے رہے اور لمحہ بھر کے لیے بھی خود کو بے نیاز نہ سمجھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا عاجز وہ ہے جو دعا کرنے میں عاجزی رکھتا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، خدا کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت و اکرام والی چیز اور کوئی نہیں ہے۔ مومن کی شان ہی یہ ہے کہ وہ رنج و غم، دکھ سکھ، تنگی اور خوشحالی، مصیبت و آرام، ہر حال میں خدا ہی کو پکارتا رہے، اسی کے حضور اپنی حاجتیں رکھتا ہے اور برابر اس سے خیر کی دعا کرتا رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو شخص خدا سے دعا نہیں کرتا خدا اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دعا کی قبولیت کے معاملے میں خدا پر پورا بھروسہ رکھیں، اور اگر دعا کی قبولیت کے اثرات جلد ظاہر نہ ہو رہے ہوں تو مایوس ہو کر دعا چھوڑ دینے کی غلطی کبھی نہ کریں۔ قبولیت دعا کی فکر میں
پریشان ہونے کے بجائے صرف اور صرف دعا مانگتے رہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، بندہ مومن کی کوئی دعا ایسی نہ ہوگی جس کے بارے میں خدا یہ بیان نہ فرما دے کہ میں نے دنیا میں یہ قبول کی اور یہ تیری دعا آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے رکھ دی گئی۔ اس وقت بندہ مومن قیامت کے وقت سوچے گا، کاش میری کوئی دعا بھی دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی۔ اس لیے بندے کو ہر حال میں دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ بے شک رات کے پچھلے حصے کے سناٹے میں جب عام طور پر لوگ میٹھی نیند کے مزے میں مست پڑے ہوتے ہیں، جو بندہ اٹھ کر اپنے رب سے راز و نیاز کی گفتگو کرتا ہے اور مسکین بن کر اپنی حاجتیں اس کے حضور رکھتا ہے تو وہ خصوصی کرم فرماتا ہے۔ میرے ایمان کے ساتھیوں، برابر کوشش کرتے رہیے کہ آپ کو خدا سے دعا مانگنے کے لیے دعا کے وہی الفاظ یاد ہو جائیں جو قرآن پاک اور احادیث رسول میں آئے ہیں۔ خدا نے اپنے پیغمبروں اور نیک بندوں کو دعا مانگنے کے جو انداز اور الفاظ بتائے ہیں، ان سے اچھے الفاظ اور انداز کوئی کہاں سے لائے گا؟ پھر خدا کے بتائے ہوئے اور رسولوں کے اختیار کیے ہوئے الفاظ جو اثر، مٹھاس، جامعیت، برکت اور قبولیت کی شان ہو سکتی ہے، وہ کسی دوسرے کلام میں کیسے ممکن ہے؟ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب و روز جو دعائیں مانگی ہیں، ان میں بھی سوز، مٹھاس، عبودیت کاملہ کی ایسی شان پائی جاتی ہے کہ ان سے بہتر دعاؤں، التجاؤں اور عرضوں کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن حدیث کی بتائی ہوئی دعاؤں کا ورد رکھنے اور ان کے الفاظ پر غور کرنے سے ذہن و فکر کی یہ تربیت بھی ہوتی ہے کہ مومن کی تمنائیں اور التجائیں کیا ہونی چاہیے، کن کاموں میں اس کو اپنی قوتوں کو کھپانا چاہیے۔ بلا شبہ دعا کے لیے کسی زبان، انداز یا الفاظ کی کوئی قید نہیں ہے، مگر یہ خدا کا مزید فضل و کرم ہے کہ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ مجھ سے یہ مانگو، اس طریقے سے مانگو۔ دعاؤں کے الفاظ تلقین کر کے بتا دیا کہ مومن کو دین و دنیا کی فلاح کے لیے کیا نقطۂ نظر رکھنا چاہیے اور کن تمنا اور آرزوؤں سے دل کو، دنیا کو آراستہ رکھنا چاہیے۔ اور پھر دین و دنیا کی کوئی حاجت اور خیر کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس کے لیے دعائیں نہ سکھائی گئی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ خدا سے قرآن و سنت کے بتائے ہوئے الفاظ ہی میں دعا مانگیں اور انہی دعاؤں کا ورد رکھیں جو قرآن میں نقل کی گئی ہیں یا مختلف اوقات میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں۔ میرے ایمان کے ساتھیوں، جو قرآن کی جامع دعائیں ہیں انشاءاللہ میں اپنی آنے والی ویڈیو میں بتا دوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ اپنی خاص دعاؤں میں اس ناچیز کو بھی یاد کر لیا کریں۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔